بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج 11 اپریل ہے، سوموار کا دن ہے۔ میرا گلا اس وقت صحیح طور پہ کام نہیں کر رہا ہوگا، ایسے ہی آپ کو گزارا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ پرسوں رات میں مسلسل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اپڈیٹ کرتا رہا آپ کو فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، اور چونکہ اس وقت فیک نیوز جو چل رہی تھیں اس کا ایک طوفان آیا ہوا تھا، حتیٰ کہ بی بی سی نے آخری گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے میں جو طوفان بدتمیزی برپا کیا، اس کی کوئی سابقہ تاریخ میں مثال نہیں ملتی ہے۔ اتنا جھوٹ، اتنی ڈس انفارمیشن، اور اب تو افواج پاکستان سے بھی اس کا آفیشلی جو ہے وہ رد عمل آ گیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس پہ جو ہے بی بی سی اسے اس کے خلاف جو ہے وہ ہم کوئی آفیشلی اقدامات کریں گے، اور اس کے اوپر قانونی طور پہ اس ٹیم کو جس نے یہ رپورٹ کیا ہے اسے ہم قانون کے میدان میں بہرحال کھینچ لائیں گے۔ تو پھر یہ جو رات گزری ہے، اور اب جب میں صبح نماز کے بعد یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ رات میری جلسے میں، احتجاجی تحریک کے جلسے میں گزری ہے۔ وہاں پہ بولنا بھی پڑا، اور کچھ ایک آدھ انٹرویو بھی دینا پڑا، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے نعرہ بازی یہ وہ، تو گلا اس طرح سے ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ سب سے پہلے ایک تو وہ معذرت بھی کہ پچھلی ویڈیو میں سوموار کا دن کہہ گیا تھا جبکہ وہ اتوار کا دن تھا، تو یہ سب قتل لسانی ہو جاتی ہے۔ تاریخ رقم ہو گئی ہے پنجاب کی، تاریخ رقم ہو رہی ہے پاکستان کی، اور اس میں بالخصوص پنجاب چونکہ کبھی بھی اس طرح احتجاجی تحریکوں میں اس طرح پیش نہیں رہا ہے جیسا کہ اب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے۔ یعنی آپ اگر دیکھتے ہیں تاریخ کے اوراق پہ، اگر آپ نظر دوڑاتے ہیں تو بھٹو صاحب کا جو انسیڈنٹ تھا، جس طرح انہیں پھانسی دی گئی اور جس طرح انہیں اقتدار سے الگ کیا گیا مارشاء اللہ لگا کر، یہ بہت بڑا واقعہ تھا، لیکن لوگ اس طرح سے باہر نہیں نکلے۔ ایک تاریخ کا طالب علم ہونے کے لحاظ سے اور سیاسی تاریخ کا طالب علم ہونے کے لحاظ سے میں یہ بات آپ سے کنفرم کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح سے لوگ باہر نہیں نکلے تھے۔ حتیٰ کہ بھٹو صاحب کی پھانسی پر بھی لوگ باہر نکلے، لوگوں نے احتجاج بھی کیا، خود کو لوگوں نے آگ بھی لگائی، لیکن اس طرح سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ بہرحال نہیں نکلے تھے۔ یہ تسلیم شدہ حقیقت بن چکی ہے، یہ جو کل رات، یہ جو گزری ہے رات، اس میں پھر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو 2 بار اقتدار سے الگ کیا گیا اور نواز شریف صاحب کو 3 بار اقتدار سے الگ کیا گیا، لیکن لوگ نہیں نکلے ہیں۔ لوگوں نے ان کی اقتدار سے علیحدگی کو یا تو پسند کیا، یعنی 12 اکتوبر 1999 کو جب مشرف صاحب نے مارشل لا لگایا تو لوگوں نے اس کو پسند کیا، اور جب اس کے اوپر سروے کیے، اور بالخصوص ان اداروں نے جو نواز شریف صاحب کی یا تو جیب میں پڑے رہتے ہیں یا پھر نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی لوگوں کے ہیں، یعنی جو شفیق گیلانی صاحب ہیں، ان کے گیلپ کا جو سروے تھا اس میں بھی پاکستان کی 90% آبادی کا جو اس سروے میں جو اندازہ لگایا گیا، 90% آبادی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے خلاف کو ویلکم کر رہی تھی۔ اسی طرح بینظیر صاحبہ کو یہ حکومت جب 2 مرتبہ گرے گی تب بھی لوگ کوئی باہر نہیں نکلے تھے، اور مجھے کیوں نکالا والی جو ریلی تھی اس کا حالات تو کتنے پتلے تھے وہ آپ کے سامنے ہی ہیں، کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بڑے بڑے دعوے کرتی تھی، اور جب کیمرے کی آنکھ سے دکھایا جاتا تھا تو وہاں ایک محدود سے دائرے میں لوگوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو مجھے کیوں نکالا والی ریلی نے اتنا پریشان کیا مسلم لیگ نون کو، اتنا پریشان کیا، اتنا پریشان کیا کہ وہ جو ہے وہ اس کو انہوں نے اتنا طول دینا شروع کر دیا کہ وہ پھر ایم این ایز اور ایم پی ایز کے ذمے لگاتے تھے کہ بھائی لوگ لے کے آؤ یار، 100 150 جتنے بھی لے کے آ سکتے ہو لے کے آؤ نا۔ تو پھر نیچے کی لیول پہ جو کونسلرز تھے، جو چیئرمینز تھے، جو ناظمین تھے یونین کونسل کی سطح پہ، ان کے ذمے تک لگایا گیا، اور پھر بھی بات جو ہے وہ نہ بن سکی۔ لیکن یہ جو رات گزری ہے، اس رات میں نے جو اپنی آنکھوں سے جو مناظر دیکھے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جنگ کی اگر میں بات کروں، صرف ڈسٹرکٹ جنگ کی، کیونکہ تحصیل لیولز کے اوپر جو ہے وہ الگ سے ہے، وہ احتجاج جو تھے وہ ہو رہے تھے۔ تحصیل چوک شورکوٹ کے اندر احتجاج ہو رہا تھا، وہاں سے ابھی میں جو ہے وہ رپورٹس لوں گا کہ کتنے لوگ تھے، لیکن جنگ چونکہ میں خود گیا تھا اور میرے گاؤں سے کوئی 35 40 کلومیٹر دور بنتا ہے، یہاں سے ہم گئے اور راستے میں نے جو دیکھا
لوگ جا رہے تھے اپنے طور پہ، بائکس کے اوپر جا رہے تھے، گاڑیوں کے اوپر جا رہے تھے، انہوں نے پی ٹی آئی کے جھنڈے لگا رکھے تھے۔ 2-3 ایسے جگہ پہ میرا مطلب وہ لوگوں سے بات چیت ہوئی، جو لوگ ہمیں ملے، جو پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھا کے جا رہے تھے۔ جب ان سے بات کی تو ایک بزرگ کی بات نے مجھے جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور کر دیا، اور میں ان کا اگر ذکر نہ کروں گا تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ انہوں نے کہا ہم مسلم لیگ نون کے ووٹر تھے، ہم مسلم لیگ نون کے ووٹر تھے، اور میں وریام والا سے آ رہا ہوں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ میرے بیٹے آپ کی عمر کے ہیں، میں بوڑھا ہوں لیکن میرے جوان ہیں جذبات میرے، اور میرے جذبات جو ہیں وہ بوڑھے نہیں ہیں۔ تو لوگ بڑے ایکسائٹڈ موڈ میں تھے، بڑے جارحانہ موڈ میں تھے، لوگ چارج تھے، بالکل فل چارج تھے لوگ، اور لوگ خود سے جا رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کسی نے مطلب کال کی؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں معلوم ہوا کہ آج جنگ میں احتجاج ہونا ہے تو ہم جا رہے ہیں۔ تو پنجاب کی تاریخ، پاکستان کی تاریخ بدل رہی ہے۔ پھر اسلام آباد کے اندر، لاہور کے اندر، فیصل آباد کے اندر، ملتان کے اندر، کراچی کے اندر بہت بڑا اجتماع کیا نوجوانوں نے، اور یہ سارے اجتماع جو سوائے اسلام آباد والے کے سارے جو تھے وہ لیڈر لیس تھے، ان میں لیڈران حاضر نہیں تھے۔ جنگ میں بھی ہم نے دیکھا کہ نوجوان خود سے آئے، لوگ خود سے نکل کے آئے، ریلیوں کی شکل میں آئے، ٹولیوں کی شکل میں آئے، بائکس کی ریلیاں لے کے آئے، گاڑیوں کی ریلی۔ تو یہ ایک طرح سے لوگوں کا اپنا رد عمل تھا، اور میں نے دیکھا عام لوگ تھے، جب ان سے وہاں پہ میں نے سوالات کیے تو بہت سارے وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے کہا ہم پارٹی کے کارکنان ہیں، اور ہم پارٹی سے فلاں اتنے سال سے پارٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ مجھے وہ بھی ملے، یہ میں آپ کو ایمان بات بتا رہا ہوں، میں نے لوگوں سے رائے معلوم کی تو بہت سارے لوگ وہ بھی ملے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو آج پہلی بار آئے ہیں، ہمارا تو تحریک انصاف سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں تو خان صاحب کی یہ بات پسند آئی ہے کہ ایبسلوٹلی ناٹ۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں خان صاحب کی وہ بات پسند ہے جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ علیہ وسلم کی جو ناموس ہے اس کے اوپر جو انہوں نے کامیابی حاصل کی، اور انہوں نے جو یو این او کے اندر کھڑی ہو کے جو تقریر کی تھی، اور جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہہ لیتا ہے تو پھر وہ موت سے نہیں ڈرتا ہے۔ تو یہ آج کے دن کی ڈیولپمنٹس تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ نیکسٹ جیسے ہی کوئی ویوز آتی ہیں، اور آج آپ کو پتہ ہے کہ آج ایک جو ہے وہ بھرپور دن گزرے گا، اور آج کے دن میں جو اب تک کی جو میری اطلاعات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تفصیلات کے ساتھ پھر اس پہ بات کر لیں گے۔ اب تک کی اطلاع جو ہے وہ یہی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ وفاق سے آج استعفے جمع کروا دے گی، اگر حالات اسی ڈگر پہ چلتے رہے تو استعفے جو ہے وہ جمع کروا دے گی۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں انہوں نے تحریک عدم اعتماد جمع کروائی کہ تاکہ اسمبلی توڑنے سے ان کو روکا جا سکے، وہاں بھی وہ ایسا کریں گے کہ وہاں پہ تو چونکہ ان کے پاس 2/3 میجارٹی ہے، اور 2/3 میجارٹی میں اتنی بڑی تعداد میں اتنے زیادہ لوگ جمع کرنا، توڑ لینا کہ وہاں پہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہاں اب بالخصوص جو اب وہاں پہ بلدیات کے انتخابات ہوئے ہیں اس کے اندر جو ریزلٹس آئے ہیں تو وہ بھی وہاں پہ ایم پی ایز کو ٹوٹنے سے روکیں گے، تو وہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ توڑے ویسے بھی نہیں جا سکتے۔ وہاں پہ جو اسمبلی ہے اس کو بھی پھر وہ تحریک عدم اعتماد ناکام کرنے کے بعد توڑ سکتے ہیں، اور اسی طرح پنجاب اسمبلی میں جب الیکشن ہو جائے گا تو اس کے بعد بھی اگر تحریک انصاف وہاں سے اپنے سارے امیدواروں سے استعفیٰ دلوا دیتی ہے تو پھر الٹیمیٹلی الیکشن کی طرف جائیں گے ریزلٹس، پھر دیکھتے ہیں نتیجے کے طور پہ تو پھر الیکشن ہی ہونا ہے، اور الیکشن جو ہے وہ اس وقت ڈرونا خواب بن چکا ہے اپوزیشن جماعتوں کے لیے، کیونکہ خان صاحب کی مقبولیت جو ہے وہ آسمانوں کو چھو رہی ہے، اور یہ بیچارے پھنس گئے، انہوں نے کہہ دیا بیگرز کین ناٹ چوزرز، انہوں نے کہا بیگرز آر ناٹ چوزرز، کہ بھکاری جو ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتی پسند ناپسند کی۔ انہوں نے خواجہ صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ہم تو امریکی وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں، جب وہ وینٹیلیٹر اتار لیں گے تو ہمارا حشر نشر ہو جائے گا، ہم تو مر جائیں گے۔ تو لوگوں نے ان کی اس بزدلی کو، لوگوں نے ان کی اس بے حمیتی کو، لوگوں نے ان کی اس خودداری کے سودے کو پسند نہیں کیا، اور خان صاحب نے جو خودداری کی آواز لگائی، خان صاحب نے جو جس طرح سے وہ جو ان کی حکمت عملی تھی، میں سمجھتا ہوں کل رات بھی جو ان کی حکمت عملی تھی، جیسے انہوں نے چیزوں کو ڈیلے کیا، اور اس سے جیسے انہوں نے اداروں کو جو ہے وہ ان کے چہرے سے نقاب اتارے، اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا عام آدمی کے سامنے کہ دیکھیں جی یہ سارے ملے ہوئے ہیں، اور جب آخر پہ وہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، انہوں نے صحافیوں سے کہا کہ دیکھ لیں، ایک ایک کی شکلیں دیکھ لیں اور مجھے بتائیں کہ اب کوئی ایسا رہ تو نہیں گیا
جو میرے خلاف نہ کھڑا ہو۔ تو انہوں نے بری طرح سے ایکسپوز کیا۔ ان کے سامنے دو راستے تھے، ایک یہ کہ وہ کہتے مجھے کیوں نکالا اور اس طرح کی وہ ریلی کرتے، اور دوسرا راستہ یہی تھا جو انہوں نے کامیاب حکمت عملی کے تحت ان کے چہروں سے نقاب اتارے اور انہوں نے عوام کو دکھا دیا کہ یہ دیکھو یہ ہو رہا ہے، اور یہ محرکین ہیں، یہ ڈوریاں ہلانے والے ہیں، یہ چیزوں کو سیٹ اپ کو تشکیل دینے والے ہیں، اور سیٹ اپ کس کی تشکیل، کس کی بنا پہ، کس کی ایما پہ تشکیل دیا جا رہا ہے، وہ ڈونلڈ لو کا وہ خط جو وزیر اعظم پاکستان نے اب بڑے بڑے پہلے بھی اداروں کے پاس تو تھا، DISI کے پاس بھی تھا، چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس بھی تھا، لیکن اب وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف بھی بھیج دیا جائے گا، یا بھیج دیا گیا ہوگا، کیونکہ اسپیکر آفس نے بھیجنا تھا، تو ڈپٹی اسپیکر میرے خیال میں ان کو یہ ذمہ داری ملی تھی کہ آپ نے یہ بھیجنا ہے، اور باقی پارلیمان کے اندر بھی رکھ دیا گیا، اسپیکر آفس کے اندر بھی رکھ دیا گیا۔ تو یہ بہت مشکل صورتحال ہے اپوزیشن کے لیے، اور ون ون کی صورتحال ہے تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے۔ عمران خان کے چاہنے والے سے میری آخری گزارش یہ ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں۔ اللہ حافظ۔